بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہمارے یہ پاک اسٹڈی 9th کلاس کا لیکچر ہے، جس کے شارٹ کویشچن آنسرز کے نوٹس ہیں۔ زمین اور ماحول چیپٹر نمبر 3 ہے۔ اس کا پارٹ 1 پہلے آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس کا جو بقایا حصہ ہے پارٹ 2 کے کچھ کویشچنز جو ہیں امپورٹنٹ، وہ اس کے اندر موجود ہوں گے۔ تو چلے آئیں، بلا تاخیر شروع کرتے ہیں نوٹس کو۔ اس کا سب سے پہلا ٹاپک ہے پاکستان کے اہم گلیشیئرز۔ تو اس کا سوال نمبر 1 ہے، گلیشیئر سے کیا مراد ہے اور پاکستان کے بڑے گلیشیئرز کے نام لکھیں۔ تو جواب ہے، جس جگہ پر ہر سال برف باری ہوتی رہے تو نیچے والی برف چٹان کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ اس برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کو گلیشیئر کہتے ہیں، اور پاکستان کے پہاڑی سلسلوں میں دنیا کے بڑے گلیشیئرز موجود ہیں، جن میں سیاچین، بالتورو، بطورا، بیافو اور ہیسپر وغیرہ چند بڑے گلیشیئرز جو ہیں وہ شامل ہیں۔ کویشچن نمبر 2 ہے، سیاچن گلیشیئر پر نوٹ لکھیں۔ تو سیاچن گلیشیئر جو ہے قراقرم کے جو پہاڑی سلسلہ ہے جو چائنا کے ساتھ ہمارا بارڈر اٹیچ ہوتا ہے، وہاں پر واقع ہے۔ سیاچین یہ بلتستان کی جو زبان ہے، بلتی زبان، اس کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے جنگلی گلاب۔ اس گلیشیئر پر جنگلی گلاب جو ہے وہ بڑی کثرت سے پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو سیاچین کہا جاتا ہے۔ سیاچن گلیشیئر 72 کلومیٹر لمبا ہے۔ کویشچن نمبر 3 ہے، بالتورو گلیشیئرز پر نوٹ لکھیں۔ تو بالتورو گلیشیئر جو ہے وہ بلتستان میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی 58 کلومیٹر ہے، اور K2 جو ہے وہ مشہور پہاڑ، پاکستان کا سب سے بلند پہاڑ ہے، وہ اس پر واقع ہے۔ برالدو کا دریا جو ہے اسی گلیشیئر سے نکلتا ہے، جو کہ دریائے سندھ میں آ کے گرتا ہے۔ کویشچن نمبر 4، بطورا گلیشیئر پر نوٹ لکھیں۔ بطورا گلیشیئر 58 کلومیٹر لمبا ہے، اور یہ وادی گوجل، گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ بیافو گلیشیئر پر نوٹ لکھیں۔ بیافو گلیشیئر کی لمبائی جو ہے وہ 62 کلومیٹر ہے، اور یہ گلیشیئر ہیسپر سے ملتا ہے، جو کہ وادی ہنزا میں واقع ہے۔ اس کے بعد ہے ہیسپر گلیشیئر، تو یہ بلتستان میں واقع ہے۔ ہیسپر گلیشیئر کی لمبائی تقریباً 61 کلومیٹر ہے، اور یہ ہیسپر دریا جو ہے وہ اسی سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد اگلا کویشچن ہے، کویشچن نمبر 7، گلیشیئرز کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ تو پاکستان میں قراقرم کے پہاڑی سلسلوں میں دنیا کے مشہور گلیشیئرز پائے جاتے ہیں۔ ان گلیشیئرز کا پانی دریاؤں میں گرتا ہے، جو کھیتی باڑی کے کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ گلیشیئرز کے ٹوٹنے پھوٹنے کی وجہ سے ان پہاڑی سلسلوں میں کئی تازہ پانی کی جھیلیں بھی وجود میں آ گئی ہیں، جو کہ مقامی آبادی کی پانی کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ ان جھیلوں میں سیف الملوک، شندور اور ست پارہ جو ہے بڑی مشہور جھیلیں ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے پاکستان کے اہم دریا۔ تو دریائے سندھ کے مشرقی اور مغربی جو معاون دریا ہیں، ان کے نام لیں گے۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریا جو ہے دریائے سندھ ہے۔ باقی سارے دریا جو ہیں وہ پھر سارے اکٹھے ہو کر دریائے سندھ میں ملتے ہیں، اور سارے مل کر جو ہے نا پھر بحر عرب جو سمندر میں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو مشرقی جو معاون دریا ہیں جو مشرق سائڈ سے آ رہے ہیں، وہ ان میں ہے دریائے راوی، ستلج، چناب اور جہلم۔ اور جو مغربی دریا ہیں جو مغربی سائڈ سے آ رہے ہیں، پشاور اور افغانستان والی سائڈ سے، ان میں جو ہے دریائے کابل، سوات، دریائے پنجگور، دریائے کرم اور دریائے ٹوچی۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، دوآبہ سے کیا مراد ہے؟ تو پاکستان میں کتنے دوآبہ ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ دوآبہ جو ہے یہ دو دریاؤں کے درمیانی علاقے کو کہتے ہیں۔ پاکستان میں کئی دوآبے ہیں، جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 ہے باری دوآب، یہ راوی اور ستلج کے درمیانی علاقہ ہے۔ رچنا دوآب، یہ راوی اور چناب کے درمیانی جو علاقہ ہے اس کا نام ہے۔ پھر ہے چچ دوآب، یہ چناب اور جہلم کے درمیانی علاقہ ہے۔ اور چوتھا ہے سندھ ساگر دوآب، یہ جہلم اور سندھ کے درمیانی علاقہ ہے۔ کویشچن نمبر 10 ہے، بحر عرب میں گرنے والے بلوچستان کے دریا کے نام لکھیں۔ تو بلوچستان کے دریا دشت، منگول، پرالی، حب ہیں، جو کہ شمال کی جانب سے بہتے ہوئے بحر عرب میں جا گرتے ہیں۔ یہ ان دریاؤں کے حوالے سے جو ہے ایک یہ ٹیبل بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے اہم دریا، ڈیم اور بیراج ہیں، جو کہ سوال کی صورت میں جیسے اگر یاد کرنا مشکل ہو تو اس کے لیے جو ہے آسانی کے لیے ایک ٹیبل بنا دیا گیا ہے، تاکہ ایک ہی ٹیبل میں سارے دریا، ڈیم اور سارے بیراج جو ہیں وہ یاد کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں، جو پنجاب کے اہم دریا ہیں، 5 دریائے سندھ میں جو ہے تربیلا ڈیم بنا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے چناب بیراج، چشمہ بیراج، تونسا بیراج، گدو بیراج، سکھر بیراج اور کوٹری بیراج ہیں۔
دریائے جہلم پر جو ہے وہ منگلا ڈیم بنا ہوا ہے اور رسول براج بنا ہے۔ اس کے علاوہ دریائے چناب کے اوپر مرالہ براج، خانقہ براج اور قادر آباد براج ہیں۔ دریائے راوی پر بلوکی براج ہے اور سدنائی براج ہے۔ دریائے ستلج پر سلیمان کی براج اور اسلام براج بنا ہوا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے دیگر اہم دریا اور ڈیم جو ہیں جو کہ موجود ہیں، پہلے ہم نے پنجاب کا تذکرہ کیا تھا، یہاں پر جو ہے KPK، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے جو ہے نا اہم دریا اور ڈیم کے نام موجود ہیں۔ تو ان میں جو ہے سب سے پہلے خیبر پختونخوا میں جو ہے ورسک ڈیم ہے، جو کہ دریائے کابل پر بنایا گیا اور یہ پشاور میں موجود ہے، اور خانپور ڈیم دریائے ہرو پر بنایا گیا ہے، ہری پور میں موجود ہے، اور ہری پور سے یہ دریا نکل رہا ہے۔ تانڈا ڈیم جو ہے یہ تانڈا جھیل پر بنایا گیا ہے، یہ کوہاٹ میں موجود ہے، اور چنغوز ڈیم ہے جو کہ کرک کے شہر میں موجود ہے۔ بلوچستان کے جو اہم دریا اور ڈیم ہیں ان کا نام ہے حب ڈیم، میرانی ڈیم، دریائے گومل، دریائے دشت، اور یہ دریاؤں کے نام ہیں دریائے ذوب، دریائے حب، دریائے کیچ اور دریائے ہنگول۔ گلگت بلتستان کے ڈیم اور دریاؤں کے نام یہ ہیں: ستپارہ ڈیم سب سے مشہور ڈیم ہے یہ وہاں کا، اور دریاؤں کے نام یہ ہیں دریائے شیوک، دریائے شگر، دریائے گلگت، دریائے ستور، ہنزا اور ہیسپر۔ یہ ایک ٹیبل کی شکل میں بنایا گیا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اس کے بعد ہے پاکستان کا نہری نظام، سوال نمبر 11۔ پاکستان میں نہروں کی اقسام اور ان کے نام لکھیں۔ پاکستان میں نہروں کی 4 اقسام ہیں: طغیانی یا سیلابی نہریں، دوامی نہریں، غیر دوامی نہریں اور رابطہ نہریں۔ اب ان کی الگ الگ آگے وضاحت موجود ہے کہ طغیانی یا سیلابی نہروں سے کیا مراد ہے۔ تو یہ وہ نہریں ہیں جن میں پانی طغیانی یا سیلاب کے ذریعے موسم برسات میں آتا ہے جب بارشیں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ نہریں راجن پور، ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ وغیرہ کے علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ دوامی نہروں سے کیا مراد ہے؟ دوام کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ چلنے والا۔ تو یہ وہ نہریں ہیں جو کہ دریاؤں پر بند باندھ کر نکالی گئی ہیں اور سارا سال چلتی رہتی ہیں، ہمیشہ چلتی رہتی ہیں۔ یہ نہریں ڈیم، بیراج یا ہیڈ کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں اور سارا سال جو ہے آبپاشی کے لیے پانی مہیا کرتی رہتی ہیں۔ کوشچن نمبر 14 ہے، غیر دوامی نہروں سے کیا مراد ہے؟ جیسے دوامی آپ کو بتایا تھا ہمیشہ چلنے والی، تو غیر دوامی وہ ہے جو ہمیشہ نہیں چلتی بلکہ کبھی کبھار چلتی ہیں۔ یہ وہ نہریں ہیں جن میں پانی صرف برسات کے موسم میں آتا ہے، جب دریاؤں میں پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تب جو ہے نا ان کے اندر پانی چھوڑا جاتا ہے۔ ان کو ششماہی یعنی کہ 6 مہینوں والے نہریں بھی کہا جاتا ہے، صرف بارشوں اور برسات کے دنوں میں ان میں پانی آتا ہے۔ اس کے بعد ہے رابطہ نہروں سے کیا مراد ہے؟ تو مشرقی دریا جو ہیں دریائے راوی، ستلج وغیرہ جو ہیں بھارت سے ہو کر آ رہے ہیں، اور بھارت جو ہے کافی اس کا پانی اکثر روک لیتا ہے، اپنے استعمال میں لے آتا ہے، اس لیے اس میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو راوی اور ستلج میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مغربی دریاؤں یعنی کہ سندھ، جہلم اور چناب سے جو ہے جن نہروں کے ذریعے پانی چھوڑا جاتا ہے تو ان نہروں کو رابطہ نہریں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا ٹاپک ہمارا شروع ہو رہا ہے پاکستان کے جنگلات۔ تو پاکستان کے جنگلات میں سوال نمبر 16 ہے، پاکستان کے کن علاقوں میں جنگلات پائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے مری، ایبٹ آباد، مانسہرہ، چترال، سوات اور دیر وغیرہ کے علاقوں میں سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں، جن میں دیودار، کیل، پڑتل، صنوبر، شاہ بلوط، اخروٹ اور کاٹ کے درخت اہم ہیں۔ پشاور، مردان، کوہاٹ، اٹک، راولپنڈی، جہلم اور گجرات کے علاقوں میں پھلائی، بیر، شہتوت، کاہو، جنڈ، سنبل کے درخت پائے جاتے ہیں۔ یہ درختوں کے نام ہیں۔ اور بلوچستان میں جو ہے وہ مازو، چلغوزہ، توت اور پاپلر کے درخت پائے جاتے ہیں۔ میدانی علاقوں میں جو ہے چھانگا مانگا، چیچا وطنی، ٹوبا ٹیک سنگھ، شورکوٹ، بہاولپور اور تونسا میں شیشم، سنبل اور جامن دریک اور سفیدے وغیرہ کے درخت پائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 17 ہے، جنگلات کی کمی کی وجوہات بیان کریں۔ تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ درختوں کا کٹاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، سیم اور تھور میں اضافہ جو ہے وہ ہوتا ہے، بارشوں کی کمی ہوتی ہے، درختوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، جنگلات میں لگنے والی آگ ہے، اور جو ہے نا شجر کاری کی مہم وغیرہ جو ہے وہ نہیں چلائی جاتی، اس وجہ سے جو ہے نا جنگلات کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ کوشچن نمبر 18 ہے، جنگلات کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات تحریر کریں۔ تو سال میں 2 مرتبہ شجر کاری کی مہم اور عوام کے بیداری شعور پروگرام جو ہے نا وہ کیے جاتے ہیں، اور اچھے بیج کی فراہمی وغیرہ تاکہ جنگلات جو ہے وہ لگائے جا سکیں۔
کویشچن نمبر 18 ہے مینگروز جنگلات جو ہیں ان کی اہمیت بتائیں. تو یہ جنگلات پاکستان کے ساحلی علاقوں اور دریائے سندھ کے ڈیلٹا کے مشرق میں پائے جاتے ہیں. مینگروز جنگلات جو ہے یہ مچھلی کی افزائش کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ علاقہ سمندری لہروں سے محفوظ رہتا ہے اور مچھلیاں جو ہے نا یہاں پر اپنی افزائش کر سکتی ہیں آسانی کے ساتھ. جنگلات کی اہمیت بیان کریں. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے کل رقبے کا 25% حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں صرف 5% حصے سے بھی کم رقبے پر جنگلات موجود ہیں. اور اہمیت اس کی اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ فرنیچر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی مزید اس کے بہت زیادہ جو ہے نا فائدے ہیں. اس وجہ سے جنگلات ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. پاکستان کے اہم بندرگاہوں کے نام لکھیں. تو پاکستان کی سب سے اہم جو بندرگاہ ہے وہ کراچی ہے، کراچی بندرگاہ. اور جو دوسری اہم بندرگاہ ہیں ان میں پورٹ قاسم، گوادر اور پسنی ہے. اس کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک شروع ہوتا ہے پاکستان کے قدرتی خطے. قدرتی خطے سے کیا مراد ہے؟ قدرتی خطے سے مراد ایسا علاقہ ہے جس میں موسم، نباتات، آبادی، لوگوں کے رہن سہن کے طریقے ایک جیسے ہوں. کویشچن نمبر 23 ہے پاکستان کو قدرتی خطوں کے لحاظ سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ تو پاکستان کو قدرتی خطوں کے لحاظ سے 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر 1 ہے میدانی خطہ، میدانوں والا علاقہ. نمبر 2 ہے صحرائی خطہ. نمبر 3 ہے ساحلی خطہ. نمبر 4 ہے خشک اور نیم خشک پہاڑی خطہ. اور نمبر 5 ہے مرطوب اور نیم مرطوب پہاڑی خطہ. یہ مرطوب کا مطلب ہوتا ہے نمی والا علاقہ. جیسے پچھلا خشک تھا وہاں پر مطلب خشک علاقے جو ہیں وہ پہاڑ کے وہ والے علاقے جو خشک رہتے ہیں زیادہ تر. اور یہ جو نمبر 5 پر ہے یہ مرطوب یعنی کہ وہ جہاں پر نمی والے علاقے زیادہ ہوتے ہیں، بارشیں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں، اس کو جو ہے نا مرطوب علاقہ کہا جاتا ہے. جی نیکسٹ ٹاپک ہے ماحولیاتی مسائل اور ان کا حل. تو سوال نمبر 24 ہے ماحول طبی ماحول سے کیا مراد ہے؟ تو ماحول سے مراد کسی جاندار کے ارد گرد کا وہ علاقہ ہے جو اس جاندار کی زندگی اور اس کی سرگرمیوں کو متاثر کرے. جبکہ طبی ماحول سے مراد محل وقوع، طبی خدوخال اور آب و ہوا ہے. طبی ماحول کسی ملک کے رہنے والوں کی معاشی، معاشرتی اور سماجی سرگرمیوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے. کویشچن نمبر 25 ہے ماحولیاتی مسائل سے کیا مراد ہے؟ تو ماحولیاتی مسائل سے مراد وہ مسائل ہیں جو ماحول کے نامناسب ہونے سے پیدا ہوتے ہیں، جس سے نہ صرف انسانی زندگی بلکہ حیوانی، نباتاتی اور آبی زندگی کو بھی نقصان پہنچتا ہے. کویشچن نمبر 26 ہے ماحولیاتی مسائل کون کون سے ہیں اور ان کے نام لکھیں. تو ماحولیاتی مسائل میں جو ہے یہ سب سے پہلے ہے جنگلات کا کٹاؤ، اس کے بعد ہے آلودگی، نمبر 3 پر ہے زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا، اور نمبر 4 ہے سیم اور تھور. جس کے بعد اگلا سوال نمبر 27 ہے ماحولیاتی آلودگی کسے کہتے ہیں؟ تو کسی ایسی چیز کا ماحول میں شامل ہو جانا جو نہ صرف انسانوں بلکہ دوسرے جانداروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو، ماحولیاتی آلودگی کہلاتا ہے. ماحولیاتی آلودگی کی 3 اقسام ہیں: ہوائی آلودگی، زمینی آلودگی اور آبی آلودگی. کویشچن نمبر 28 ہوائی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ ہوائی آلودگی سے مراد ہوا میں نقصان دہ گیسوں کی مقدار میں اضافہ ہے، مثلاً کاربن ڈائی آکسائیڈ اور سلفر آکسائیڈ وغیرہ. فیکٹریوں اور گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے ہوا میں نقصان دہ گیسوں کا اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے قدرتی ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے، مثلاً اوزون کی جو تہ ہے اس کا ختم ہونا اور زمینی درجہ حرارت کا بڑھنا. اس کو گلوبل وارمنگ بھی کہتے ہیں. کویشچن نمبر 29 ہے سموگ کسے کہتے ہیں؟ سموگ ہوا کی آلودگی کی ایک قسم ہے جو کہ دھوئیں اور دھند، سموگ اور فوگ کا جو ہے یہ آمیزہ ہے، مکسچر ہے. اس کی وجہ سے آنکھوں، پھیپھڑوں، جلد کے امراض میں اضافہ ہوتا ہے. کویشچن نمبر 30 آبی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ تو آبی آلودگی سے مراد پانی میں مختلف زہریلے کیمیکلز کا شامل ہونا ہے. فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی میں بے شمار نقصان دہ کیمیائی مادے شامل ہوتے ہیں جو کہ دریاؤں، نہروں اور سمندر کا حصہ بنتے ہیں. کویشچن نمبر 31 پانی کی آلودگی سے بچانے کے طریقے بیان کریں. تو فیکٹریوں سے نکلنے والے جو گندا اور زہریلا پانی ہے اس کو فلٹر کیا جائے، اس سے گندگی اور زہر کو ہٹا کر پھر دریاؤں یا نہروں میں ڈالا جائے. کوڑا کرکٹ وغیرہ دریا اور نہر میں نہ پھینکا جائے. کیڑے مار ادویات جو ہیں وہ کیمیائی کھادوں کا استعمال جو ہے وہ کم کیا جائے. کویشچن نمبر 32 ہے زمینی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ زمینی آلودگی سے مراد زمین پر
گھریلو کوڑا کرکٹ اور فیکٹریوں اور اسپتالوں کے زہریلے مواد کا پھیلاؤ ہے، جس سے نہ صرف زمین کی خوبصورتی کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ ماحول کو بھی خراب کرنے کا باعث بنتا ہے۔ کوشچن نمبر 33، صحرا زدگی سے کیا مراد ہے؟ تو انسانی سرگرمیوں، جانوروں کا چرنا، درختوں کا کٹاؤ اور اپنی ضروریات کے لیے زمین میں بار بار ایک ہی فصل اگانا، یہ سب مل کر زمین کو بنجر بناتے ہیں۔ اس سے زمین کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے اور وہ ناقابل کاشت ہو جاتی ہے۔ اس سارے عمل کو صحرا زدگی یعنی کہ زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا کہلاتا ہے۔ کوشچن نمبر 34 ہے، زمین کا صحرا میں تبدیل ہونے کی اہم وجوہات لکھیں۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ زراعت میں ناقص اور پرانے طریقے کاشت کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ بڑھتا جاتا ہے، جس سے زمین صحرا میں تبدیل ہو رہی ہے۔ نمبر 2 ہے، اگر زمین کا ایک ہی حصے پر بار بار فصل اگائی جائے تو زمین کی زرخیزی میں کمی آ جاتی ہے اور کچھ سالوں بعد یہ زمین ناکارہ ہو کر صحرا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نہری نظام آبپاشی میں کافی پانی ضائع ہو رہا ہے، جس سے زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی کی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ زمین صحرا بنتی جا رہی ہے۔ کوشچن نمبر 35 ہے، سیم اور تھور سے کیا مراد ہے؟ تو سیم جو ہے یہ نہری پانی کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات زیر زمین پانی کی سطح اتنی بلند ہو جاتی ہے اور پانی کی مقدار زیادہ سطح زمین پر آ جاتا ہے اور زمین جو ہے وہ دلدل بن جاتی ہے، اس کو سیم کا نام دیا جاتا ہے۔ تھور جب کسی علاقے میں پانی کی سطح 5.1 میٹر تک رہ جاتی ہے تو زمین میں موجود نمکیات پانی کے ساتھ سطح زمین پر آ جاتے ہیں، پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے اور نمکیات سطح زمین پر رہ جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی اور بنجر ہو جاتی ہے۔ اس صورتحال کو تھور کا نام دیا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 36 ہے، کلر کا مفہوم لکھیں۔ کلر یہ ایک زمین کی حالت ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ سیم اور تھور والی جو زمینیں ہیں اس میں سوڈیم اور حل پذیر نمکیات جو ہیں ان کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس حالت کو جو ہے زمین کی حالت کو کلر کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 37 ہے، کلر سے متاثرہ زمینوں میں گھاس کی اقسام جو ہیں وہ لکھیں۔ کلر سے متاثرہ زمینوں میں گھاس کی اقسام مثلاً کلر گھاس، برمودا گھاس، سوڈان گھاس وغیرہ، اور چارہ جات میں مثلاً جنتر، بریسم، لوسن اور باجرہ وغیرہ کاشت کر کے زمین کو قابل کاشت بنانے کے ساتھ ساتھ اس سے اچھی پیداوار بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اس چیپٹر کا یہ لاسٹ کوشچن ہے، زرعی زمینوں کو کن طریقوں سے دوبارہ قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے؟ تو زرعی زمینوں کو درج ذیل طریقوں سے دوبارہ قابل کاشت بنایا جاتا ہے کہ تھور والی زمینوں میں کلر گھاس لگائی جاتی ہے تاکہ تھور کے جو ہے زمین کی حالت وہ صحیح ہو جائے۔ پاکستان نے نہری پانی کے ضیاع کو روکنے اور سیم سے بچانے کے لیے کھالوں، رجباہوں اور نہروں، یہ کھال اور رجباہیں یہ نہروں کی ہی قسمیں ہیں۔ جو چھوٹے جو ندی نالے ہوتے ہیں ان کو کھالے کہا جاتا ہے، جو بڑی نہریں ہوتی ہیں ان کو رجباہیں کہا جاتا ہے اور چھوٹی نہروں کو نہر کہا جاتا ہے۔ ان کو پختہ کیا جا رہا ہے تاکہ پانی جو ہے زمین کے اندر جذب نہ ہو۔ سیم اور تھور زدہ علاقوں میں سفیدہ اور پاپلر جیسے درخت لگائے جا رہے ہیں جو زیادہ سے زیادہ پانی جو ہے وہ جڑوں کے ذریعے جذب کر لیتے ہیں اور پھر آکسیجن بن کر فضا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جی، اس طرح ہمارا یہ لیکچر ختم ہوا۔ تھینکس فار واچنگ، بہت شکریہ آپ نے اس کو دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں تاکہ اس کے میں امپرومنٹ کی جا سکے، اور اس چینل کو اور اس لیکچر کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور وہ بھی جو ہے نا اچھی تیاری کر سکیں۔ اللہ حافظ۔